الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کے اندر ایسی خاصیتیں، ایسی کوالٹیاں اور ایسے ان کی قلبی کیفیات کو بنا دیتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہر ایک بندہ اتنی عبادت، اتنا ذکر و فکر نہیں کر سکتا جتنے اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ پھر علماء کو دیکھ لیں، پھر اولیاء کو دیکھ لیں، پھر انہی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ایسے مقام رکھنے والے بھی کہ جن کی قلبی کیفیتیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کنز العمال کی آج ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 34,591 نمبر پر یہ کنز العمال کے اندر اور حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 300 ایسے نیک افراد ہوتے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہوتے ہیں۔ 300 افراد، یعنی اس وقت روئے زمین پر 8 ارب کے قریب انسان ہیں، 8 سوا 8 ارب کے قریب۔ ان میں سے 3 کی قلبی کیفیت وہ ہے جو آدم علیہ السلام کی قلبی کیفیت ہے۔ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 40 ایسے اشخاص ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہیں۔ 40 افراد کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 7 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں۔ جو قلبی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہی قلبی کیفیت اللہ تعالیٰ ان بندوں کی پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 500 ایسے شخص ہیں جن کے 5 ایسے شخص ہیں، صرف 5 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت جبریل علیہ السلام کے موافق ہیں۔ 8 ارب سوا 8 ارب میں سے صرف 5 افراد جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 3 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے موافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 1 شخص ایسا ہے، صرف 1 شخص، جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ جب اچھا، اب یہاں پر یہ کیفیتیں تو آ گئیں۔ میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا 30 ابدال کا بھی، اپنا 40 ابدال کے بارے میں بھی ہے نہیں۔ حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کے دل کی مثال کون سے تھے اور کن کی وجہ سے زمین قائم ہے، بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترتیب رکھی ہے کہ اتنے افراد، تو اگر ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے، پھر کیا وہ سٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے یا وہیں پر رک جاتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 1 شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے۔ ایک کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف، اب وہ اگر فوت ہوگا تو وہ جو 3 اس کے پیچھے تھے ان میں سے لے آئے گا۔ اچھا جی، ان 3 میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے جو 5 بیان کیے ہیں، اللہ ان 5 میں سے ان 3 کا بدل لے آتا ہے۔ اور اگر 5 میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے۔ اور جب کوئی 7 میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 ابدالوں میں سے اس کا بدل لے آتا ہے۔ اور 40 میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ 300 میں سے اللہ تعالیٰ ان کا بدل لے آتا ہے۔
300 میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر عام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کا بدل لے آتا ہے. یہ اس طرح درجہ و درجہ، جب تک وہ حیات ہیں ان کی قلبی کیفیت وہ ہے. دل دھڑکنا رکا، ختم ہوا، بس اب نیا آ گیا بھی، نیا آ گیا بھی، نیا آ گیا بھی، نیا آگے چلتا ہے. اور انہی کی وجہ سے، اب یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے حبیب کے الفاظ ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، فصل اگاتا ہے، مصائب کو دور کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کی وجہ سے کیسے زندہ کرتا اللہ؟ سوال کرنے والے اس دور میں بھی تھے، آج تو بدتمیز سوال کرنے والے، آج سوال کرنے کی تمیز ختم ہو گئی. سوال کرنا بھی ایک فن ہے، سوال کرنا بھی ایک فن ہے، باقاعدہ فن ہے، علم ہے، جو آج یہ ختم ہو چکا ہے. آج سوال کرنے کی تمیز بالکل فوت ہو چکی. کوئی نسلی خاندانی آدمی کوئی آپ کو نظر آئے تو اس کو سوال کرنے کی تمیز ہو، ورنہ آج سوال کرنے کی ہماری نوجوان نسل میں تو شاید اس کو پتہ ہی نہیں سوال ہوتا کیا بلا ہے. سوال کہتے کس کو ہیں، ہم نے جب پوچھنا ہے کیسے کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا کہ کیسے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امتوں میں کثرت ہو تو بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. وہ بارش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو زمین میں فصل اگاتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اب یہ ساری چیزیں کن کے طفیل ہو رہی ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے طفیل. یہ احادیث، یہ حدیث جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہے، میرے خیال میں آج آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہوگی، اس سے پہلے آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی. میرے دل کی تمنا یہ رہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ احادیث جو عام معروف نہیں ہیں حدیث، حضور کے فرمان ہیں لیکن عام بیان نہیں کیے جاتے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ہماری قوم کو، ہماری نسل کو یہ معلوم پڑے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے ہی فرمان ہے. ہم نے پورا ذخیرہ احادیث کو صرف 2 کتابوں میں بند کر دیا، ایک کا نام بخاری، ایک کا نام مسلم، بس. کہ جناب اگر حدیث بخاری میں ہوگی یا مسلم میں ہوگی تو ہم مانیں گے، اگر نہیں ہے نا تو نہیں. لو جی حضرت پوری بخاری اٹھا لیں یا مسلم اٹھا لیں، سبحانک اللہم سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک 5 وقت نماز کا مجھے طریقہ کار اور اس کے تمام جو ہے وہ آپ مجھے نکال کے دکھا دیں. یہ لو جی، یہ نکال کے دکھا. بابا آقا جی کے وہ جو امام بخاری کو احادیث پسند آئیں، جو انہوں نے ایک اپنے ذہن کے اندر مشن بنایا تھا، اس کے مطابق ان کو جو حدیث ملی انہوں نے لے لی. باقی جو حدیث نہیں ملی، جو ان کے مزاج کے مطابق یا انہوں نے جو مد نظر رکھ کے کتاب لکھی ہے اس کے مطابق نہیں تھی وہ حدیث، انہوں نے نہیں لی. امام مسلم کے اندر، بخاری مسلم کے اندر وہ حدیثیں نہیں ہیں جو آگے نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، ابو داؤد شریف کے اندر ہیں، مشکات شریف کے اندر ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر ہیں، مسند ابی یعلا کے اندر ہیں، کنز الامال کے اندر ہیں. بے شمار احادیث کی کتاب، بے شمار احادیث کی کتاب، 10 لاکھ سے زائد آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح فراہمی ہیں. تو اس کے اندر 700 ہیں، تکرار نکال کے 3000 3500 ساری حدیث بنتی. تو کیا ساری زندگی میں حضور صرف 3500 باتیں کی 63 سال عمر مبارک میں؟ باقی کدھر گیا؟ تو کم علمی کی وجہ سے انکار کر دینا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اور آدھا علم ہے اللہ و رسولہ اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے. اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بارش بھی دے رہا ہے، مصیبتیں دور کر رہا ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اب جو انکار کر کے وہ تو شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، تو پھر ایک ہی. آپ نے اپنی زبان درازی، اپنی بدتمیزی کی وجہ سے
آپ نے حضور کے فرمان کا انکار کیا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے تو کہہ رہے تو یہ ہے ہی کوئی نہیں، قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، تو انکار کر دیا حضور کی بات کا، جھوٹ بولا حضور پہ. حضور نے تو کہا ہوا ہے. اچھا، جہالت کی وجہ سے ایک بات کر رہا ہے جو کہ حضور نے کہی نہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے حضور پر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے. جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے. بھائی یہ آپ کو بڑا شوق آیا نا جی، بڑی آپ کو تقریر آئی اور بڑا آپ کا دل آیا، تو کتابیں کھول لو، کتابیں کھول کے مطالعہ کرو، مطالعہ کر کے پھر وہ قوم تک بات پہنچاؤ. جو بات مصدقہ ہے اور جو نہیں ہے آپ کہہ دیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہے، ہم اس پر تحقیق کریں گے جی، تحقیق کر کے آپ کو بتا دیں گے. علماء کا کام ہے تحقیق کرنا، دلیل دینا، عوام کا کام ہے سن کر اس پر عمل کرنا. پھر جو ہے وہ نظام صحیح چلے گا. گاڑی کو چلانے والا ایک ڈرائیور ہونا چاہیے. 2 ڈرائیوروں کے ہاتھ میں سٹیئرنگ دے دیا جائے، حضرت کبھی گاڑی ادھر ٹھکے گی تو کبھی ادھر ٹھکے گی، گاڑی نہیں چل سکتی. علماء کا کام علماء کریں، عوام کا کام عوام کرے. عوام اپنے ان معاملات رزق حلال کی تلاش میں لگے، علماء سے مسائل پوچھے، اس پر عمل کرے. علماء کا کام ہے بیٹھ کے تحقیق کریں، بیٹھ کے وہ اپنا مطالعہ کریں، اور کر کے عوام ان کو سپورٹ کرے، یہ عوام کو علمی طور پر سپورٹ کریں. نظام بڑا خوبصورت ماحول کے اندر چلتا ہے. آج تک چلتا نہیں آیا. جس دن سے ہر کوئی عالم بننے کے چکروں میں لگ گیا نا جی. اب آپ دیکھیں نا جی، اب یہ رمضان شریف جیسے جیسے قریب آئے گا نا جی، خاص کر رمضان کے مہینے کے اندر جو گانے گا رہے ہیں وہ بھی تبلیغ شروع کر دیں گے، جو ناچ رہے ہیں، جو جگتے مار رہے ہیں، میرا سی ہے جی، گلوکار، یہ سارے مبلغ بن جائیں گے. وہ سارے ہی جناب اللہ تعالی خیر کرے اسی لائن پہ چلائیں گے. اور پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا. اب ایک آیت میں 1 مہینے سے آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کے ضمن میں ہر روز نئی حدیث آپ کے سامنے آ رہی. قرآن کی ایک ایک آیت کے ضمن میں اللہ کے حبیب کے کتنے کتنے فرامین ہیں. ہم ایک وقت میں احاطہ نہیں کر سکتے. آدھے گھنٹے کے یا 1 گھنٹے کے پروگرام میں آپ کہیں جی ہم نے سارا دین سکھا دیا، حضرت نہیں ہو سکتا. اور جن کا کام ہے اسی کو ساجے. پھر اکثر لوگ جب قرآن پاک، اول تو حدیث کی عبارت پڑھ نہیں سکتے، جب پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں. میں ابھی تک آپ دیکھیں نا جی، عام عوام کا جو میں آپ کو بتاؤں، اذان ہے نا جی، اذان، تکبیر، اذان، کلمہ، اس کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اذان میں حضور کا جب نام آنا ہے تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، کلمے میں آنا ہے تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، تکبیر میں کیسے کرنا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو ہر روز سنتے ہیں، 5 وقت سنتے ہیں، تکبیریں سنتے ہیں، لیکن جب پڑھنی پڑتی غلط پڑھتے ہیں. اذان پڑھنی پڑ جائے، اچھا عمر گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے پڑھتے، اگر پڑھانی پڑ جائے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کر دیں گے. جب ایسے لوگ اٹھ کے اس میدان کو سنبھالیں گے تو وہ کس جگہ تک جائیں گے آپ یہ بتائیں. اب وہ نا جی ایک دن بیٹھا ہوا اپنی مسجد تو ایک ساتھی آئے، میں نے ان سے کہا چلے آپ اذان پڑھیں، اذان کا ٹائم ہو گیا، آج آپ پڑھ لیں. کہتے نہیں جی مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا اچھا چلو پھر کوئی بے شرم آ جاتا ہے میں اس کو کہتا ہوں اذان دیتا ہے. بھئی شرم آتی ہے اذان دیتے ہوئے تو پھر کسی بے شرم کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جی چلو بھئی تم آؤ بے شرم بنو اور اذان پڑھو. یار جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم مبلغ اعظم بن جائے تو دین کا کیا حشر کرے گی. وہ اچھے بڑے ایک مقام پر وہ پڑھے ختم الرسل، ختم الرسل، ختم الرسل نہیں پڑھنا آ رہا،
صحیح پروننسیشن ان کو نہیں آ رہی اور وہ جناب پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی، تو پھر جو دھجیاں بھی کھیرتے ہیں نا جی، الامان الحفیظ ہے، الامان الحفیظ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ سارا قصور ہی مولویاں دے جی، یہ سارا قصور ہی مولویاں دے، مولوی جنت چلے گئے تو اسی بھی چلے جاؤں گے۔ واہ بھائی واہ، مہینہ ایک تسی مسلمان بنو بھی 27 دن 26 دن 27 دن مسلمان بن کے تسی کہو اسی جنتی ہو گئے ہیں، تے باقی جنہ دی عمرہ ایتھے ہی گھس گئیاں وہ جنت نہیں جان گی، کمال ہی ہو گیا۔ بھئی فیصلہ آپ کا بھی اللہ نے کرنا ہے، فیصلہ ہمارا بھی اللہ نے کرنا، ہمارے اندر اخلاص تھا تو اللہ ہمیں جنت اور مغفرت دے دے گا، اگر اندر ہمارے اخلاص نہیں تھا تو نہیں ملے گا۔ ایک قانون ہے، لیکن جو کام کیا جائے صحیح طریقے سے کیا جائے۔ آپ نے عالم بننا ہے، آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا، آپ بنیں لیکن پھر اس کا حق ادا کریں۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہی بنیں، لیکن جب ادھر آ گئے اب بابو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اب آپ کو وہ کام بالکل حرام ہے آپ کے لیے جو عام عوام کے لیے جائز ہے۔ کوئی بندہ بلیئرڈ کھیلے کرکٹ کھیلے ایسے نچے کودے جو مرضی کرے، عام بندے کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، اللہ یہ کہ بدتمیزی فحاشی کرے، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جائے، لیکن عالم دین کا یہ مقام نہیں، حافظ قرآن کا یہ مقام نہیں، یہ اس کے شایان شان نہیں۔ حافظ کا، عالم کا اپنا ایک وقار ہے، ادھر بھاگا جائے ادھر بھاگا جائے، اس دکان میں کھڑا ہو جائے اس دکان میں کھڑا ہو جائے، اس چوک میں کھڑا ہو جائے اس چوک میں کھڑا ہو جائے، حضور یہ عالم کا وقار نہیں ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ جس کی مرضی دکان میں جا کے بیٹھ جائے، جس مرضی چوک میں کھڑا ہو جائے، جدھر مرضی جا کے جو مرضی کھیلے، کرکٹ کھیلے، فٹ بال کھیلے، بلیئرڈ جو مرضی کھیلتا رہے، لیکن علماء کا اپنا ایک وقار ہے، پھر اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ جب تک زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی، اپنے پاک کلام کی، ہمیں آپ کے فرمان کی ہمیں معرفت نصیب کرے، مرتے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا